السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پوسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو چند ایسی مفید باتیں بتا رہی ہوں جن کو کر کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، گھر کے تمام افراد مرد و خواتین اپنے جسم و لباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتمام کریں۔ اس اہتمام کے ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا بھی معمول بنا لیا جائے تو بلا شبہ نفع ہی نفع ہوگا۔ نمبر 2، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ ناسمجھ اور چھوٹے بچوں کو مقررہ جگہ پر حوائجی ضروریات سے فارغ ہونے کا عادی بنائیں۔ بچہ اگر غیر مقررہ جگہ پر غلاظت کر دے تو اس جگہ کو فوراً اچھی طرح سے پاک صاف کر لینا چاہیے۔ بچوں کے جسم اور لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، گھر کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے سخت پرہیز کیا جائے۔ گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لیے ناجائز آلات سے اپنے گھر کو پاک رکھیں۔ ان تمام باتوں سے تمام اہل خانہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت و ذکر و اذکار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر سے بلائیں، نحوستیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور بھاگتی ہیں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے اور فرشتوں کو ایسے گھر آسمانوں میں اس طرح نمایاں اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کس قدر خوش بختی اور سعادت کی بات ہے، اور کون صاحب ایمان ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا۔ لہٰذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت قرآن کا پابند بنانے کی کوشش کرے اور تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ضرور ہوگی۔